اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 8 کلاس کی اردو کی بک کا سبق نمبر 14 قومی و ملی اتحاد۔ پڑھنے سے پہلے کے سوالات دیکھتے ہیں۔ اتفاق سے رہنے کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا جواب ہے کسی بھی ملک یا قوم کی ترقی، بقا اور خوشحال اتفاق اور یگانگت سے ہی ممکن ہے۔ یہی اتحاد کا جذبہ قوموں کو مشکل حالات میں بھی گرنے نہیں دیتا۔ دوسرا سوال ہے افراد آپس میں مل کر قومیں کیوں بناتے ہیں؟ اس کا جواب ہے افراد اجتماعی فائدے، ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے آپس میں مل کر قوم تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پڑھنے کے دوران میں جو سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے پروفیسر صاحب آگ اور خون کا کون سا دریا پار کر کے پاکستان پہنچے تھے؟ اس کا جواب ہے پروفیسر صاحب 1948 میں ہجرت کی مشکلات برداشت کرنے، اپنا گھر چھوڑنے اور اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں دینے کے بعد پاکستان پہنچے تھے، اس لیے اسے آگ اور خون کا دریا کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمیں اپنی علاقائی شناخت کو مقدم رکھنا چاہیے یا قومی شناخت کو؟ اس کا جواب ہے وطن عزیز میں رہنے والے تمام لوگ پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں کچھ اور ہیں، اس لیے ہمیں پہلے قومی شناخت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اب ہم اس چیپٹر کی مشق دیکھتے ہیں۔ اہم الفاظ معانی سیکھیں۔ الفاظ معنی مفادات، مفاد کی جمع فائدہ، جارحیت دشمن کا حملہ، ہم آہنگی اتحاد، قوت سلب کرنا قوت ختم کرنا، ہلچل مچانا بے چینی پیدا کرنا، طرز حیات زندگی گزارنے کا طریقہ، سر پھٹول ہونا جھگڑا اور مار کٹائی، عینی شاہد خود مشاہدہ کرنے والا، محصل نتیجہ، زیر نگی ماتحت مفتوح، میرے کرنے کے کام۔ سوال نمبر 2 ہے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھے۔ الف آزادی کا اصول زیادہ مشکل ہے یا اسے برقرار رکھنا؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 94 پہ دیکھیں۔ یاد رکھنے کی باتیں سب سے پہلے ہے آزادی کا اصول بہت کٹھن مرحلہ ہے، یعنی مشکل مرحلہ ہے، اور اس آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے قومی اتحاد اور قومی ترقی کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اس کا جواب ہے قومی اتحاد اور قومی ترقی۔ اگر قوم متحد اور متفق ہوگی تو اجتماعی مفاد پیش نظر ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا۔ اگر قوم متحد اور متفق نہ ہوگی تو ہر ایک اپنے فائدے کے لیے سوچے گا، انفرادی مفاد سامنے ہوں گے اور ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یا اس کا جواب آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں قومی اتحاد قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی ہے جن کے اندر یگانگت اور اتحاد کا جذبہ موجود تھا۔ قومی اتحاد کے بغیر قومی ترقی ممکن نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے پاکستان کی تشکیل کی بنیاد کیا تھی؟ اس کا جواب ہے پاکستان کی تشکیل کی بنیاد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ تھی۔ اس ملک کے بنانے کا واحد مقصد یہی تھا کہ اس میں اسلامی تعلیمات، اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے۔ چوتھا سوال ہے اثار کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اثار کا سب سے بڑا فائدہ قومی اتحاد ہے جس سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے کو کس بنیاد پر بدلا؟ اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے کو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بدلا۔ اس کلمے کی بدولت ان میں محبت اور اثار کا جذبہ پیدا ہوا جس نے ان کی حالت بدل کر رکھ دی۔ سوال نمبر 5 ہے اتحاد اور ترقی کی راہ میں کون سے عناصر رکاوٹ بنتے ہیں؟ اس کا جواب ہے علاقائی تعصب اور فرقہ بندی اتحاد اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آخری سوال ہے قومیں کس طرح وجود میں آتی ہیں؟ اس کا جواب ہے جب افراد اپنے نظریہ حیات اور اقدار کے مطابق کچھ مقاصد طے کر لیتے ہیں اور کچھ اصولوں پر متفق ہو کر متحد ہو جاتے ہیں تو قومیں وجود میں آتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے تعصبات سے بالا تر ہو کر سوچنا بہت ضروری ہے، یہ درست جملہ ہے، ٹھیک۔ دوسرا ہے جاپان پر پہلی عالمی جنگ کے بعد ایٹم بم گرائے گئے تھے، اس کا یہ کراس ہے۔ پرزہ اپنی انفرادیت برقرار رکھتا ہے تو مشین کو قوت ملتی ہے، یہ غلط ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک ملت کا حصہ ہیں،
یہ ٹھیک ہے۔ قوم کے وقار اور عزت میں اضافہ ہونے سے ہر فرد قابل احترام پایا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اتحاد کے بغیر کسی قوم پر ترقی کی راہیں نہیں کھل سکتی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، دی ہوئی عبارت کو اس کے اسلوب، مقصود اور بیان کو پیش نظر رکھ کر پڑھیں اور اس کے نکات اور اجزاء اپنے الفاظ میں سنائیں۔ یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے جو خاص پوائنٹ ہے وہ آپ کلاس کے سامنے بیان کریں۔ اگلا ہے قواعد سیکھیں۔ اس میں صفت کی اقسام، اس میں صفت کی 5 اقسام ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ صفت ذاتی اور اس کے درجوں کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم صفت نسبتی اور صفت عددی کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت نسبتی سے مراد ایسی صفت ہے جو کسی شخص، چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص، مقام یا چیز سے ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر ایرانی قالین، ترکی ٹوپی، پاکستانی فوج، عربی لباس، پہاڑی چشمہ، سمندری مخلوق وغیرہ۔ ان مثالوں میں ایرانی، ترکی، پاکستانی، عربی، پہاڑی اور سمندری صفت نسبتی ہیں۔ اگلا ہے صفت عددی۔ صفت عددی سے مراد اسم کی ایسی صفت ہے جس میں کسی اسم کی تعداد، ترتیب یا درجہ ظاہر ہوں۔ مثال کے طور پر عدنان نے 5 کلو آم خریدے، منتظر نے 10 سوال حل کیے، آج چاند کی 11ویں ہے وغیرہ۔ ان جملوں میں 5، 10 اور 11ویں صفت عددی ہے۔ اس کے بعد صفت عددی کی مزید 2 اقسام ہیں: عدد معین، عدد غیر معین۔ عدد معین وہ ہے جو کسی اسم کی تعداد پوری بیان کرے، مثلا 15 روپے، 7 طالب علم، 4 گلاس وغیرہ۔ اور غیر معین ایسا صفت عددی جس سے کسی شے کی تعداد ٹھیک معلوم نہ ہو، مثلا چند لوگ، بعض بچے وغیرہ۔ سوال نمبر 6 ہے، نیچے دی ہوئی عبارت میں سے صفت نسبتی اور صفت عددی چن کر الگ الگ لکھیں۔ یہ عبارت دی ہوئی ہے: میرے چچا جان ترکی میں رہتے ہیں، اس سال انہیں گرمیوں کی 30 چھٹیاں ہوئیں تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ چچا جان کے ساتھ ان کے 4 دوست بھی پاکستان آئے۔ ہم سب گھر والے پاکستانی لباس پہن کر ہوائی اڈے پر ترکی مہمانوں کے استقبال کرنے پہنچے۔ چچا جان سمیت 5 مردوں نے ترکی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ مہمانوں کو لے کر ہم گھر آئے۔ اگلے روز سب مہمانوں نے لاہوری ناشتے کی فرمائش کر دی تو ہم انہیں جاپانی گاڑی میں بٹھا کر ناشتہ کروانے لے گئے۔ ترکی مہمانوں کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ لاہور ناشتہ بلا وجہ مشہور نہیں ہے بلکہ اس کا ذائقہ واقعی لاجواب ہے۔ ترکی مہمان 5 دن تک ہمارے گھر رکے، اس کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کراچی چلے گئے۔ تو اس پیراگراف میں صفت نسبتی پاکستانی لباس، ترکی مہمان، ترکی ٹوپی، لاہوری ناشتے، جاپانی گاڑی وغیرہ۔ اور صفت عددی ہے چھٹیاں، 4 دوست، 5 مرد، 5 دن، یہ صفت عددی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، صفت عددی اور صفت نسبتی کو استعمال کرتے ہوئے ایک مربوط پیراگراف لکھیں۔ تو ہم پیراگراف یہ دیکھتے ہیں: پچھلے دنوں ہم 4 دوست ڈاکٹر فدا صاحب کی روحانی نشست میں شرکت کے لیے ایبٹ آباد چلے گئے۔ اس دن موسم خوشگوار تھا اور ہمارے آگے بھی گاڑیاں سی پیک پر رواں دواں تھیں۔ 3 گھنٹوں میں ہم پہنچ گئے۔ وہاں صدیقی مسجد میں سامان رکھ دیا۔ اجرے میں تقریباً 25 کے قریب مہمان رکے ہوئے تھے۔ عصر کے بعد نشست شروع ہوئی تو پہلی 3 زبانوں میں نعتیں پڑھی گئیں، پھر یکے بعد دیگرے 5 مختصر بیانات ہوئے۔ اس پیراگراف میں صفت عددی اور صفت نسبتی کا استعمال ہوا ہے، مثلاً 4 دوست، 3 گھنٹے وغیرہ۔ سوال نمبر 8 ہے، سبق قومی و ملی اتحاد کا خلاصہ اور مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے خلاصہ و مرکزی خیال۔ یوم آزادی کے موقع پر پروفیسر شکور حسین نے قومی و ملی اتحاد پر تقریر کی، جو کہ خود مہاجر تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک، پس منظر اور قومی و ملی اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی حاصل کرنا اور پھر آزادی کو برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ کوئی بھی ملک باہمی یگانگت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے اس کے رہنے والوں میں اخوت اور بھائی چارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہمی نفاق، خود غرضی یا علاقائی تعصب سے قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ چونکہ پاکستان کی بنیاد ایک نظریے پر رکھی گئی تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نظریے کا پاس رکھیں اور اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کریں۔ سوال نمبر 9 ہے، جاپان کی ترقی کے اہم اسباب لکھیں۔
اس کا جواب ہے دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ جاپانی قوم مفاد پرست اور خود غرض نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ اصولوں پر قوم کو متحد کیا اور ترقی کی راہ پر چل پڑے۔ جاپان ایک محنت کرنے والی اور اپنی انفرادیت کو اجتماعیت پر قربان کرنے والی قوم ہے، اس لیے ہر میدان میں ترقی کر گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے کرنے کے کام۔ سوال نمبر 10 ہے قومی اتحاد کے موضوع پر ایک مباحثہ منعقد کریں اور اس میں حصہ لیں۔ اس کا جواب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کاپی پہ لکھنا ہو تو یہاں سے دیکھ کے لکھ لیں۔ سوال نمبر 11 ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کی ثقافت سے متعلق تصویریں اکٹھی کریں اور ایک کتابچہ مرتب کر کے لائبریری میں رکھوائیں۔ یہ آپ کے اپنے کرنے کا کام ہے۔ سوال نمبر 12 ہے اجتماعیت کے قیام کے لیے انفرادیت کی قربانی ضروری ہے، اس موضوع کی حمایت میں عملی زندگی سے مثالیں پیش کریں۔ اس کا جواب ہے یہ کام بہت مشکل ہے کہ لوگوں کی سوچ کو ایک نقطے پر لایا جائے۔ اس کے لیے انفرادیت کی قربانی دینی پڑتی ہے، دنیاوی مفاد کو چھوڑ کر اجتماعی مفاد اختیار کرنا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں صحابہ کرام نے اجتماعیت پر انفرادیت کی قربانی دی۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ترقی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ملتے ہیں سبق نمبر 15 سارے حسین نظارے میرے وطن کے اندر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔